پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل. افواج پاکستان نے ٹاپ سٹی معاملے پر سنگین الزامات پر انکوائری کمیٹی بنا دی. میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی فیض حمید کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے گی. فیض حمید پر ٹاپ سٹی سوسائٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی. کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف سفارشات پیش کرے گی. انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی. پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کا فیصلہ کیا. ٹاپ سٹی سوسائٹی کیس کی اعلیٰ عدلیہ بھی سماعت کر چکی ہے. کراچی میں آج بارش کا امکان. صبح 7 بجے بارش کی پیش گوئی. اسکول اور دفتر جانے والوں کو مشکلات ہوں گی. بارش کی پیش گوئی کے باوجود اولڈ سٹی ایریا میں گندگی کے ڈھیر. تعفن پھیلنے اور متعدد بیماریوں کا خدشہ. میئر کراچی وعدے کے باوجود صفائی نہ کرا سکے. حیدرآباد، میرپور خاص اور لاڑکانہ میں بھی بارش کی پیش گوئی. بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا وادر پھر ڈوب گیا. پشکان چگنی سمیت ساحلی علاقوں پر تباہی. کئی رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئی. مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. چاکے، پنجکور اور خوزداد میں کئی علاقے زیر آب آ گئے. پشین میں حمید آباد کے حفاظتی بند ویلی میں بہہ گیا. پانی میں گھرے متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل. پی ٹی ایم اے کی خستہ مکانات میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایت. کوئٹہ شہر اور گرد و نواح میں بھی بادل برسے. موسم خوشگوار. چترال کے نواحی علاقے. درویش میں لینڈ سلائڈنگ سے 3 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے. مسجد بھی شہید. متحدہ عرب امارات میں بارش کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 2 سال کی بارش 2 دن میں برس گئی. 250 ملی میٹر بارش نے دنیا کے بہترین انفراسٹرکچر کو بھی ہلا کر رکھ دیا. دبئی ایئرپورٹ سمندر کا منظر پیش کرتا رہا. 25 منٹ تک فلائٹ آپریشن بند. سینکڑوں فلائٹس تاخیر کا شکار. ہزاروں مسافر پھنس گئے. دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی پانی جمع ہو گیا. دبئی کی اہم شاہراہ شیخ زاید روٹ کے متعدد حصے بند کر دیے گئے. شدید ٹریفک جیم کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. طوفانی بارش رکنے کی چند گھنٹے بعد سڑکیں صاف. یو اے ای میں خراب موسم کے سبب آج بھی ورک فرام ہوم کی ہدایت. سعودی وفد کے دورے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. محنت اور لگن سے سرمایہ کاری اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانا ہے. پرانے طریقہ کار پر چلنے کی گنجائش ہے، نہ میں اس کی اجازت دوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا جلد ایرانی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. پاک ایران تعلقات کی مضبوطی اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری کی نگرانی خود کر رہا ہوں. وفاقی کابینہ نے فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کی تقرری. احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن کی منظوری دے دی. ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توثیق. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں ڈوائچے بینک کے نمائندوں سے ملاقات. محمد اورنگزیب نے ڈوائچے بینک کی حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا. بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی میں مدد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. گرین بانڈ کے اجرا کے لیے پائیدار مالیاتی فریم ورک کے قیام پر بھی بات چیت. سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ العتیبی کے پاکستان آمد. پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد نے استقبال کیا. سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تربیت اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی. دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیرستان میں افغان سرحد سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش. سیکیورٹی فورسز نے 7 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار دھماکہ خیز مواد برآمد. پاکستان کئی بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا. افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جائے. نواز شریف پارٹی کی صدارت سنبھالیں. سیکرٹری جنرل تبدیل کریں. سینئر رہنماؤں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لیگی قائد کو مشورہ. پارٹی کو اثر نو متحرک کرنے سے متعلق مشاورتی
اجلاس نواز شریف کو حکومتی اور پارٹی عہدوں کو علیحدہ کرنے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف مرکز کی بجائے پنجاب پر توجہ دینے پر زور دے رہی ہے۔ نون لیگ کی رہنما عرفان صدیقی نے خبر کی تصدیق کر دی، کہا امکان ہے 1-2 مہینے میں نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں گے۔ خاتون پر تھوکنے کے کیس لندن میں نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ پر فرد جرم عائد کر دی گئی، کامن اسالٹ کی دفعہ لگا دی گئی۔ وزیر چیمہ نے فرید کے خلاف پولیس کو شکایت درج کروائی تھی، واقعہ سپٹمبر میں پیش آیا تھا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے دلائل میں کہا بانی پی ٹی آئی کے 3 لوگوں کے ساتھ آڈیو سامنے آئی۔ شاہمود قریشی، اعظم خان اور اسد عمر گفتگو میں شامل ہیں۔ آڈیو میں سائفر کے ساتھ کھیلنے کا تذکرہ ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، وزارت خارجہ کی بجائے وزارت داخلہ مدعی کیوں تھی؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس نقطے پر بہت زور دیا ہے۔ حامد علی شاہ بولے، آگے چل کر اس پر معاونت کروں گا۔ غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی درندگی، مغازی کیمپ کے بازار اور پلے گراؤنڈ پر بم برسا دیے۔ رفح میں گھر پر بمباری، 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت 56 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے پر بھی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ صہیونی فوج نے طوباس میں فلسطینیوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ فلسطین کی رکنیت کے لیے سلامتی کونسل میں کل ووٹنگ کا امکان۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر جوابی وار، اسرائیلی بارڈر کے قریب آبادی کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ 18 صہیونی فوجی زخمی، اسرائیل نے تصدیق کر دی۔